پھیلنے سے نہیں روک سکتے. ایس او پی کورونا کے ہاٹ سپاٹس کو وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے رضاکاروں سے خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے. اب تک 10 لاکھ کورونا ٹائیگرز رجسٹرڈ کر چکے ہیں. ہر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا, کیوں ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کورونا ٹائیگرز جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرے. تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب ہم نے, اور ہم وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویحاں بند نہیں کریں گے, ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے. اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجد جب کھلی رکھیں گے تو وہ ایس او پیز کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی احتیاط کی. اور دوسرا پھر ہمارے جدھر یہ ٹائیگر رضاکار فورس تھی انہوں نے بھی بڑی احتیاط کی. میں سیالکوٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتنی مسجدیں تھیں تقریباً 3000 سے زیادہ مسجدیں تھیں. تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے. تو ادھر ہماری جو ٹائیگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا, شعور پیدا کیا. اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے, ہمارے مخالفین نے بڑا شور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں, ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں, اس سے کرونا پھیل جائے گی. لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی, یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ رہے تھے پہلے نہیں پھیلی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دی اور انہوں نے بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولنی شروع کیا. تو یہ بہت بڑی کورونا ٹائیگرز کی بڑی اچیومنٹ تھی. لیکن اب جو صورتحال ہے ضروری ہے یہ آپ سب کے, کیونکہ میں خاص طور پہ آج کورونا ٹائیگر سے بات کر رہا ہوں, یہ بہت ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ ہمارا ملک اب ایک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو احتیاط کروا دیں اور یہ ایس او پیز کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر ملک مشکل وقت سے گزریں. پاک فوج نے ایک اور بھارتی جاسوس کوارڈ کاپٹر طیارہ مار گرایا. 2 ہفتوں کے دوران تیسرا بھارتی ڈرون ہے جسے پاک فوج نے تباہ کیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک فوج نے بھارت کا ایک اور کوارڈ کاپٹر مار گرایا. یہ بھارتی کوارڈ کاپٹر LOC کے خنجر سیکٹر میں مار گرایا. بھارتی جاسوس کوارڈ کاپٹر 500 میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہوا. اس سے قبل پاک فوج نے لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے 2 بھارتی کوارڈ کاپٹر کو مار گرایا تھا. کورونا کے باعث ایس او پیز کے تحت پنجاب اسمبلی کا ہوٹل میں ہونے والا اجلاس 1 گھنٹہ 22 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. اجلاس میں صوبائی وزراء نے ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دیں. وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان بغیر ماسک لگائے اجلاس میں شریک ہوئے. فیاض الحسن چوہان نے ایس او پیز کو فالو نہ کیا اور بغیر ماسک کے ہی اجلاس میں شریک ہوئے. کورونا کے باعث ایس او پیز کے تحت پنجاب اسمبلی کا ہوٹل میں ہونے والا اجلاس 1 گھنٹہ 22 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. اجلاس میں صوبائی وزراء نے ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دیں. پاکستان میں کورونا نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں. 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 4896 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی. مریضوں کی تعداد 89,249 تک جا پہنچی. کورونا سے ایک روز میں مزید 68 مریض انتقال کر گئے. تعداد 1838 ہو گئی. 32,000 مریض اب تک صحت یاب ہو چکے. پاکستان میں عوام کی لاپرواہی خطرہ بن کر سامنے آنے لگی. 24 گھنٹوں میں مزید 68 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 1838 ہو گئی. سندھ میں 575, پنجاب میں 629, خیبر پختونخوا میں 521, بلوچستان میں 53, گلگت بلتستان میں 12, آزاد کشمیر میں 7 اور اسلام آباد میں 41 مریض انتقال کر چکے. مزید 4896 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. مریضوں کی تعداد 89,249 تک جا پہنچی. پنجاب میں 33,144, سندھ میں 33,536, خیبر پختونخوا میں 11,890, بلوچستان میں 5,582, گلگت بلتستان میں ملک بھر میں 32,000 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,94,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 67,30,000 تک جا پہنچی. 32,70,000 مریض صحت یاب ہو چکے.
कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,94,000 अफराद को निगल चुका। मरीजों की तादाद 67,30,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 19,25,000 से ज्यादा अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। हलाकतों की तादाद 1,11,000 हो गई। बरतानिया में 40,000, इटली में 33,700, स्पेन में 27,150, फ्रांस में 29,065, जर्मनी में 8,736 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 7,637, रूस में 5,528, भारत में 6,367, टर्की में 4,630, ईरान में 8,134, अफगानिस्तान में 317 और सऊदी अरब में 611 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के बायस 339 समुंदर पार पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ ममालिक से 92,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतजिर हैं। तर्जुमानी दफ्तर खारजा आयशा फारूकी के मुताबिक कोरोना समेत दीगर वजूहात की बिना पर वफात पाने वाले 424 पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाई गई हैं। सऊदी अरब में 20, यूएई में 32, कतर में 2, जबकि कुवैत में 1 पाकिस्तानी कोरोना के बायस इंतकाल कर गया। आयशा फारूकी ने कहा कि 51,500 से जायद पाकिस्तानियों को 65 ममालिक से वतन वापस लाया जा चुका है। 54,500 से जायद पाकिस्तानी यूएई, जबकि 30,500 से जायद पाकिस्तानी सऊदी अरब से वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके। अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी के बारे में जानना इंतहाई आसान हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मोबाइल ऐप निगहबान लॉन्च कर दी है। मोबाइल ऐप गूगल ड्राइवर और कोरोना सूरत हाल से मुतल्लक वेबसाइट की डिश बोर्ड पर भी दस्तयाब है। ऐप की मदद से हेल्थ केयर वर्कर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और कोई शहरी नजदीकी अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी से आगाही हासिल कर सकता है। ऐप इमरजेंसी की सूरत में जिंदगियां बचाने में इंतहाई मुआवन हो सकती है। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सूबे अपने अपने इलाकों में अस्पतालों के अंदर मौजूद सहूलियात का जायजा ले सकते हैं। सिस्टम के जरिए अस्पतालों की सलाहियत को जांचा जा सकेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास के दौरान बताया गया कि डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में खुसूसी टीम कराची पहुंच चुकी और मकामी इंतजामिया की सेहत और दीगर जरूरियात के हवाले से मदद फराहम कर रही है। कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन नायाब हो गया। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तदरीसी अस्पतालों, फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। पंजाब के अस्पतालों में आईसीयूज में जेरे इलाज 170 मरीज इंजेक्शन से महरूम हैं, जबकि अस्पताल PKLI में और जनरल अस्पताल में एक भी इंजेक्शन मौजूद नहीं। निजी अस्पतालों में इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। लवाहिकीन मुख्तलिफ अस्पतालों, फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स में इंजेक्शन ढूंढते रहे मगर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि महकमा सेहत ने कंपनी के साथ इंजेक्शन के रेट तय कर लिए हैं, जल्द ही सप्लाई मिल जाएगी। साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सायरा तारड़ ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ ने इलामात जाहिर होने पर गुज़िश्ता रोज टेस्ट करवाए थे। तारड़ खानदान की तरफ से कौम से इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील भी दुआ भी की गई है, जबकि साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ ने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लिया। और अब खबर यह है कि स्टील मिल्स का मामला सेनेट में पहुंच गया। अपोजिशन बेंचों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर सनअत व तिजारत हमाद अजहर का कहना था कि स्टील मिल्स 2008 में मुनाफा से खसारे में चली गई। 2015 में स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया। 5.5 साल से 35 अरब की तनख्वाह दी जा रही है। स्टील मिल्स का कर्ज 211 अरब है और 176 अरब का खसारा है। स्टील मिल्स मुलाजमीन को औसत 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्टील मिल्स के बाद मुलाजमीन को तो 70 लाख रुपए मिलेंगे। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान स्टील मिल का जो इदारा है जी 1985 में इसने अपनी प्रोडक्शन शुरू की और 2008 और 2009 में ये मुनाफे से खसारे में चला गया। जनरल कयूम साहब यहाँ पे बैठे हैं, चेयरमैन रह चुके हैं स्टील मिल के जी। तो 2008-2009 में इनके दौर के बाद ये खसारे में चला गया और 2015 में इसको बंद कर दिया गया। और जब ये इदारा बंद रहा जनाब चेयरमैन, आपको हैरत होगी ये जान के कि वफाकी हुकूमत इस बंद इदारे को 5.5 साल से उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही है और 35 अरब रुपए की तनख्वाहें दे चुकी है। 20 अरब रुपए के रिटायरमेंट ड्यूज इकट्ठे कर चुकी है। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के बेल आउट्स दे चुकी है और ये 2015 से अब तक जो मैंने तनख्वाहों का पीरियड बताया ये जीरो प्रोडक्शन के दौरान था। 35 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह का खर्चा है। 200 जब हमारी हुकूमत आई तो 211 अरब रुपए का कर्जा इस पे इकट्ठा हो चुका था। 176 अरब रुपए के जब हमारी हुकूमत आई तो इसके ऊपर नुकसानात अक्यूमुलेट हो चुके थे और अब जो माजी की दोनों हुकूमतें थी ना वो इसको रिवाइव कर सकी, ना वो इसको प्राइवेटाइज कर सकी।
بلکہ امپلائیز کی تنخواہیں بھی وقت پہ نہیں دے سکے. یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان اسٹیل ملز کی. یہ 19,000 ایکڑ رقبے پہ یہ واقعہ ہے. اس کے کور آپریشنز جو ہیں جن کو حکومت لیز آؤٹ کرنا چاہتی ہے فار پرائیویٹائزیشن پرپزز، وہ صرف 2,000 یعنی 1,800 ایکڑ پہ ہیں. باقی تمام جو ہیں ان دا سکسیسفل کیس آف پرائیویٹائزیشن وہ حکومت پاکستان اسٹیل ملز کارپوریشن کی ملکیت ہی رہیں گے. اور جو دوسرا، ہم اونر اور آپریٹر نہیں بننا چاہتے، ہم اونر اینڈ پالیسی میکر بننا چاہتے ہیں، اور آپریشن کے لیے ہم پرائیویٹ انویسٹر کی شراکت داری چاہتے ہیں. اب جناب اسپیکر، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ہم وہ جو 9,000 ساڑھے 9,000 امپلائیز، 9,000 کے قریب امپلائیز ہیں، ان میں پہلے فیز میں 8,500 کو ہم ان کا ایک سیورنس پیکج دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس پیکج کے نتیجے میں آن ایوریج ہر امپلائی کو 23 لاکھ روپے ملیں گے، جو چھوٹی رقم نہیں ہے. یہ ایک ایوریج ہے، کچھ کو کم بھی ملیں گے، کچھ کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے. کچھ ایسے امپلائیز ہیں جن کو 60-70 لاکھ روپیہ بھی ایک امپلائی کو مل رہا ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ ان کا پے اسکیل کیا تھا اور ان کا دورانیہ مدت کا ملازمت کا کتنی عرصہ رہا ہے. تو اٹ ویریز، بٹ آن ایوریج 23 لاکھ روپیہ فی امپلائی جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم حکومت کرتی ہے تو جو ہم اس وقت ہر مہینے سمری جاتی ہے ECC میں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جی یہ اتنے ارب روپے اب اس کا انٹرسٹ ڈیو ہو گیا ہے، اتنے کروڑ پہ جو ہے یہ 35 کروڑ پہ وفاقی حکومت ٹیکس پیئر کے پیسے میں سے ان کو دے، ملازمین کو دے. ایک تو یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو اب فارغ بیٹھنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اکانومی کا حصہ بنے اور ایک پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اور اب آپ کو بتائیں، سینٹ میں گرما گرم بحث کے دوران لیگی سینیٹر مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ووٹ لینے کے لیے بڑی بڑکیں ماری گئیں. اسٹیل ملز کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ اسد عمر کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے. اسٹیل مل پہ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ان کی ویڈیو موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو آج اس طریقے سے، یہ بھی پچھلی حکومت نے کیا تھا. اسد عمر نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملیں فاؤنڈریاں چلا لیتے ہیں، یہ ملیں ہم چلا کے دکھائیں گے. اب کیوں نہیں چلا کے دکھا رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم یہ کہے کہ ہم نے غلط اس وقت کہا تھا، یا تو اس وقت غلط کہا تھا یا آپ غلط کہہ رہے. کوئی ایک بات تو مانے نا. یہ اسی لیے یہ سیکھ نہیں رہے، ان سے کچھ ہو نہیں رہا. ان کو ایک ہی بات پتا ہے کہ ہر بات پچھلی، ان کو جو مطلب سبق پڑھایا جاتا ہے نا طوطا کہانی، وہ یہ سبق پڑھ کے ان کو غور کرنے کی، فکر کرنے کی عادت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر خیانی کی عدالت نے وفاق کی طرف سے میئر اسلام آباد کی معطلی نوٹیفیکیشن واپس لینے پر توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی. میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی طرف سے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران میئر کے وکیل عادل عزیز قاضی اور کاشف ملک کے علاوہ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر عدالت میں پیش ہوئے. وفاق کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ میئر اسلام آباد انصر عزیز کی معطلی کا وفاقی کابینہ کا نوٹیفیکیشن واپس لے رہے ہیں. وفاق کے جواب پر عدالت نے میئر اسلام آباد کی توہین عدالت درخواست نمٹا دی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے اہم سمری کی منظوری دے دی. جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور AIG پولیس کی پوسٹوں کی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے الگ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پوسٹ کی منظوری دے دی. تحریک انصاف کے وعدے اور منشور کے مطابق یہ اقدام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ترقی کا عمل کورونا کی وجہ سے متاثر ضرور ہوا، لیکن ترقی کا عمل رکنے نہیں دیں گے. روجھان سمیت پنجاب کے ہر پسماندہ علاقے کی ترقی پر بھرپور نظر ہے. روجھان جیسے پسماندہ شہر ترقی کریں گے تو پنجاب آگے بڑھے گا. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ نیب میں کرامت مسیح شہباز شریف کا انتظار کر رہا ہے. کرامت مسیح کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کیے گئے. شہباز شریف نیب جا کر کرامت مسیح سے پیسے وصول کریں، کرپشن کا جواب دیں، ذاتی حملے مت کریں. مزید کہتے ہیں معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل، جنہوں نے پریس کانفرنس کی. وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا نچلے طبقے کی بات سنی جائے گی. ماضی میں عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا فقدان تھا. وزیر اعظم شکایات پورٹل پر 22 لاکھ شکایات موصول کر چکے ہیں. PTI نے نچلے طبقے کو نمائندگی کا موقع دیا. 7,500 شعبوں سے متعلق شکایات آتی ہیں. 41 روز میں شکایات حل نہ ہو تو متعلقہ حکام کو آگاہ کیا جاتا ہے.
اور اب آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ قیاس سرائیاں کرنے والے بے فکر رہیں، طبی معائنے کے لیے برطانیہ آیا ہوں، جلد ہی واپس آؤں گا۔ جہانگیر خان ترین نے اپنے ٹویٹ میں دورہ برطانیہ پر وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے دورہ برطانیہ کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، قیاس آرائیاں کرنے والے بے فکر رہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے سال میں 2 بار چیک اپ کے لیے برطانیہ آنا ہوتا ہے، انشاءاللہ معمول کا چیک اپ مکمل کر کے جلد پاکستان لوٹ آؤں گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ آج پوری قوم کی آواز ہے۔ بدعنوانی ایک ایسی لعنت ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، کسی مقدمہ میں ضمانت ہونا مقدمے کا منطقی انجام نہیں ہوتا۔ نیب کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے منصب سنبھالنے کے بعد پنجاب کی 56 کمپنیز میں کرپشن، آٹا چینی اسکینڈلز، ادویات کی قیمتوں میں اضافے اور جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت بڑے کرپشن کیسز کا نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دیا۔ کرپشن کے خلاف کھلی کچہریاں لگا کر 3500 شکایات پر فوری ازالہ کیا گیا۔ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ آج پوری قوم کی آواز ہے۔ بدعنوانی ایک ایسی لعنت ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، کسی مقدمے میں ضمانت ہونا مقدمے کا منطقی انجام نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کو قوم سے مذاق قرار کر دے دیا۔ کہتی ہیں اگر لاک ڈاؤن کے خاتمے سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا عمران خان کو علم تھا تو انہوں نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ شہری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر وفاقی حکومت کرونا وائرس کا پھیلاؤ روک کر انسانی زندگیاں نہیں بچا سکتی تو حکومت کا کام کیا ہے؟ عمران خان اس نازک وقت میں عوام کی زندگیاں بچانے کے بجائے ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ ایک جانب عمران خان حالاتوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں اور دوسری جانب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ کنفیوژن پھیلا کر غریب آدمی کو کرونا وائرس کا آسان شکار بنا رہے ہیں۔ مستقل نہیں کر سکتے، لیکن شروع دن سے اس وبا کو غیر سنجیدہ کیوں لیا، اس کی پیغام ملک میں کیا پھیلایا، عید کی شاپنگ کے لیے آپ نے ملک کھول ڈالا اور غدر کی طرح یہ وبا پھیل رہی ہے، آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاٹ سپاٹس میں بند کریں گے، سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے آپ ٹائیگر فورس استعمال کریں گے؟ کیا یہ ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا متبادل ہوگی؟ کیا آپ ایک نئی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جس میں نہ صرف یہ ٹائیگر فورس کے پاس اس طرح کی قوت ہوگی، ریاستی قوت ہوگی، غیر ریاستی قوت ہوگی؟ کیا ان کا کردار ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ کریں گے کیا پھر جب یہ خود وبا سے ایکسپوز ہوں گے اور ایس او پیز کے حوالے سے ادھر کوئی روک تھام نہیں؟ اور اب خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ کیسز سے بھاگنے سے عمران خان کا جھوٹ اور چوری پکڑی گئی۔ وزیر اعظم 10 ارب روپے کے الزام، فنڈ فنڈنگ 120 ارب کی BRT، دوسری جانب بلین ٹری سونامی اور ہیلی کاپٹر کیسز سے فرار ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 10 ارب کا الزام لگا کر بھاگنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کا جھوٹ اور چوری پکڑی گئی۔ 3 سال سے 33 حاضریوں میں مفرور ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران صاحب شہباز شریف سے بھاگ رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی کی ایک اور رکن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا کا شکار ارکان اسمبلی کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر اراکین اسمبلی میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں ملک منور حسین کی یہ رپورٹ۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ نماز جمعہ کے بعد دوبارہ شروع ہونے والے اجلاس میں ایوان کو بتایا گیا کہ MQM پاکستان کی خاتون رکن شاہانہ اشر کا کرونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آ گیا ہے، جس پر وہ اجلاس چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کے 18 ارکان اب تک کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ارکان اسمبلی شاہانہ اشر رپورٹ ٹیسٹ کے 4 روز بعد موصول ہوئی ہے اور وہ 3 روز سے اسمبلی آ رہی تھیں اور گزشتہ روز کے سیشن میں بھی موجود تھیں۔ شاہانہ اشر نے بھی حکومتی ٹیسٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اب دوبارہ کرونا ٹیسٹ کرائیں گی۔ صورتحال پر MQM پاکستان کے پارلیمانی لیڈر قمر نوید جمیل نے کہا کہ ٹیسٹ سب ارکان کے ہوئے ہیں مگر رپورٹس نہیں ملی تو اس تمام پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے زیادہ تر ارکان کو رپورٹس نہیں ملی ہیں، مجھے فون پر بتایا گیا کہ آپ کا نتیجہ منفی آیا ہے۔ سیکریٹری اسمبلی کا کہنا ہے کہ انہیں رپورٹ نہیں ملی ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر شبیر بجرانی نے کہا کہ جن ارکان کے کرونا ریزلٹ
रिजल्ट नहीं आए उन्हें असम्बली इजलास में नहीं आना चाहिए। जबकि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादर शाह ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया और कहा कि अगर मौजूद खातून रुकन असम्बली का कोरोना पॉजिटिव आया तो ये खतरे की बात है। SOPs के तहत किसी कोरोना मरीज के साथ एक हाल में 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मेरा कोरोना के हवाले से तजर्बा भी है क्योंकि मैंने 2 माह सक्खर में कोरोना सेंटर की निगरानी की थी। वाज़ेह रहे कि शाहना अशद जुमरात को सिंध असम्बली के इजलास में 5 घंटे मौजूद रहीं। इजलास में कोरोना सूरत हाल पर बहस हुई थी। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, TV टुडे, कराची। अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। ठट्ठा के करीब दरियाए सिंध में 7 बच्चे डूब गए। तमाम बच्चों की लाशें निकाल ली गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसोसनाक वाकया ठट्ठा के इलाके झेरक के करीब दरियाए सिंध में पेश आया। बच्चे शादी की तकरीब में शरीक थे। गर्मी के बायस बच्चे दरिया के किनारे बैठ गए। 2 बच्चे दरिया में गिर गए, जिन्हें बचाने की कोशिश के दौरान तमाम बच्चे दरिया की नजर हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 4 लड़के शामिल थे। अहले इलाका ने बच्चों की लाशें निकाली, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर आला सिंध ने बच्चों के दरिया में डूबने का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना में अवाम पर महंगाई की बमबारी जारी है। रोटी 10 रुपए, नान की कीमत 15 रुपए कर दी गई। मुत्तहिदा नान रेटरी एसोसिएशन ने इजलास करके इस खुद कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं, इंतजामिया कार्रवाई करेगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने इजलास करके इस खुद कीमतें बढ़ा दी हैं। नान और रोटी की नई कीमतों का इतलाक 10 जून से किया जाएगा। सदर मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना था कि गंदम की कीमत 1400 रुपये मन से बढ़कर 1700 रुपये, 20 किलो आटे के थैले की कीमत 805 रुपये से बढ़ाकर 925 रुपये कर दी गई है। आफ्ताब गुल का मजीद कहना था कि फाइंड मैदे का थैला भी 3900 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये का कर दिया गया। इन तमाम कीमतों के इजाफे के पेश नजर रोटी और नान सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत आटे और मैदे की पुरानी कीमतें बहाल करके तो हम भी रोटी और नान की कीमत बरकरार रखेंगे। सऊदी अरब में कुरान मजीद के मारूफ उस्ताद शेख कारी महमूद शकर 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सऊदी अरब में कुरान मजीद के मारूफ उस्ताद शेख कारी महमूद शकर 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कारी महमूद शकर का इंतकाल काहिरा में हुआ। कारी महमूद से हजारों अफराद ने क़िरात का फन सीखा। दूसरी जानिब कारी महमूद ने जिंदगी भर कुरान मजीद की तालीमात को आम करने में गुजारी। हजारों अरब और अजमी मुसलमानों ने कुरान करीम की तालीमात कारी महमूद से हासिल की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। TV टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। TV टुडे, खबर सबसे पहले। TV टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के कैदियों को रिहा कर दिया। अमेरिका ने ईरान साइंसदान, जबकि ईरान ने अमेरिकी नेवी एहलकार को रिहा कर दिया। अमेरिकी नेवी एहलकार माइकल वाइट 2 साल से ईरानी कैद में था, जबकि ईरानी साइंसदान साइरस अस्करी 4 साल से अमेरिकी कैद में था। अमेरिकी नेवी एहलकार माइकल वाइट अपनी दोस्त से मिलने 2 साल पहले ईरान गया था, लेकिन इसे ईरान के सुप्रीम ईरानी लीडर खामनाई की सोशल मीडिया पर मुबैना तौहीन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। माइकल वाइट कुछ अरसे से कोरोना के मर्ज का शिकार होकर ईरान में ज़ेरे इलाज था। ईरानी साइंसदानों को ओहायो के तालीमी दौरे के दौरान अमरीकी राज चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ईरानी साइंसदान पिछले साल अमरीकी अदालत से बरी होने के बावजूद इमिग्रेशन हुकाम की तहवील में था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने साबित किया कि अहम तनाज़ात पर बातचीत मुमकिन है।
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ کسی خاص قیدی کا انتخاب ضروری نہیں، تمام قیدیوں کی رہائی ممکن ہے۔ ایرانی قیدی رہا کیے جائیں تو امریکی قیدی بھی اپنے گھر لوٹ سکتے ہیں۔ سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاکت پر پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ نیو یارک میں شہری کی یاد میں بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ معروف سیاہ فام رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہی وقت ہے کہ کھڑے ہو کر کہا جائے کہ اپنے گھٹنے ہماری گردنوں سے ہٹاؤ۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر عوام میں غم و غصہ ابھی بھی پایا جاتا ہے۔ مختلف شہروں میں احتجاج کے دوران ہلاک افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ پورے ملک میں مظاہروں سے 10,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ گرفتار ہونے والوں میں سے 86% کا تعلق امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سے ہے۔ احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے 3,000 سے افراد کی رہائی کے لیے لاس اینجلس میں قائم کردہ آن لائن فنڈ میں $20 لاکھ کی رقم بھی جمع ہو چکی ہے۔ نیو یارک میں جارج کی یاد میں بڑی تقریب منعقد کی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ معروف سیاہ فام رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہی وقت ہے کہ کھڑے ہو کر کہا جائے کہ اپنے گھٹنے ہماری گردنوں سے ہٹاؤ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم نہ رک سکے۔ ضلع راجوری میں بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ ضلع راجوری کے علاقے کالا کوٹے میں بھارتی غاصب فوج نے سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے شدید احتجاج کیا اور بھارت مودی سرکار مرد آباد کے نعرے لگائے۔ رواں ہفتے کے دوران بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کی تعداد 19 تک پہنچ گئی۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ کورونا وائرس کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے غیر ضروری اور غیر فعال سٹاف کو فارغ کرنے کا فیصلہ فی الحال روک دیا۔ 2 روز قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پہلے مرحلے میں لوئر گریڈ کے 5 ہیلپرز اور آفس بوائز کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز پی سی بی نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے 10 چھوٹے ملازمین کو فارغ کیا تھا جنہیں اب دوبارہ نوکریوں پر بحال کر دیا گیا ہے۔ پی سی بی نے کورونا وائرس کے موجودہ حالات کی وجہ سے ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ فی الحال روک دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے 3 سال پابندی کا سامنا کرنے والے بیٹسمین عمر اکمل کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے سابق جج 11 جون کو کریں گے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر 11 جون کو عمر اکمل کی جانب سے دائر اپیل پر سماعت کریں گے۔ اس حوالے سے دونوں فریقین پی سی بی اور عمر اکمل کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ بیٹسمین اور جونیئر سلیکشن کمیٹی کے رکن توفیق عمر کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے۔ کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد سابق ٹیسٹ کرکٹر نے اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کر لیا تھا۔ اس آئسولیشن کے دوران انہوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ توفیق عمر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی کی ہے، اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہوں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ سابق ٹیسٹ اوپنر نے واضح کیا کہ اگر خدا نخواستہ کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اس صورت میں پریشان نہ ہوں، اپنی قوت مدافعت بڑھانے پر توجہ دیں۔ میری طرح خود کو گھر میں آئسولیٹ کر کے ایک کمرے تک محدود کر لیں، بچوں اور گھر میں موجود معمر افراد سے دور رہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2020-21 کے لیے ویمنز کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ 1 جولائی سے نافذ العمل سینٹرل کانٹریکٹ میں سپنر انم امین اور امیمہ سہیل سمیت 9 خواتین کرکٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ گزشتہ سیزن کے دوران انٹرنیشنل کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے سبب بسمہ معروف، جویریہ خان اور جیانا بے کو سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی دے دی گئی ہے۔ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل تمام کیٹیگریز کے معاوضوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کیٹیگری اے کے ماہانہ آمدن میں 33%، بی میں 30%، جبکہ سی میں 25% اضافہ کیا گیا ہے۔
ECB نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی نوجوان کرکٹرز کی کارکردگی کو سراہنے اور انہیں کھیل کی طرف مزید راغب کرنے کے لیے ایک نئی کیٹیگری تشکیل دی ہے۔ بسما معروف کو کپتان برقرار رکھنے کا اعلان کیا، تاہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہیڈ کوچ اقبال امام کے کنٹریکٹ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ اور اب علاقائی خبریں۔ الہ آباد میں شہری پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر میں پینے کا صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ الہ آباد میں لگے صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ بند ہو گئے، جس کی وجہ سے صاف پانی کے حصول کے لیے شہری مارے پھرنے لگے۔ شدید گرمی میں شہری بلبلا اٹھے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہ سے پلانٹ بند ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور DC قصور سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ خانیوال پولیس نے ڈکیت گینگ کا سرغنہ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم قتل اور کاریں چھیننے کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ پولیس نے اپنی کارروائی میں شہریوں سے چھینی جانے والی 5 گاڑیاں بھی برآمد کر لیں۔ ملزم اٹک، راولپنڈی، ملتان، ساہیوال، خانیوال پولیس کو ملوث تھے۔ ملزمان سنگین نوعیت کے مقدمات میں مختلف اضلاع میں درجنوں بار چالان بھی ہو چکے ہیں۔ ملزمان سے انٹروگیشن جاری ہے، جس سے مزید انکشافات اور برآمدگی متوقع ہے۔ DPO نے ملزمان سے برآمد شدہ گاڑیوں کی چابیاں اصل مالکان کے حوالے کر دیں۔ فیصل آباد کرونا وائرس قابو سے باہر ہو گیا۔ اسپتال کرونا کے مریضوں سے بھر گئے۔ فیصل آباد کے 5 بڑے ہسپتالوں میں 11 وینٹیلیٹر اور 7 HDU بیڈ خالی ہیں۔ DHQ ٹیچنگ اسپتال میں 5 وینٹیلیٹر، 2 HDU بیڈ، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 1 وینٹیلیٹر اور 1 HDU بیڈ خالی، چلڈرن اسپتال میں 3 وینٹیلیٹر اور 1 HDU بیڈ دستیاب ہیں۔ جبکہ فیصل آباد میں ایک اور ڈاکٹر زندگی کی بازی ہار گیا۔ ڈاکٹر محمد یاسین کی چند روز طبیعت خراب ہوئی تھی اور آج زندگی کی بازی ہار گئے۔ مرید کے ریسکیو نے ایمانداری کی ایک اور اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ کالا شاہ کاکو کار حادثہ میں ملنے والے 8 لاکھ روپے ورثہ کے حوالے کر دیے۔ کالا شاہ کاکو انٹرچینج موٹر وے پر کار حادثہ میں زخمی ہونے والے فیصل آباد کے رہائشی عمر کے پاس سے نقدی 8 لاکھ روپے برآمد ہوئی، جس پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو کی طرف سے زخمی ہونے والے کے ورثہ کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع کرنے پر عمر قیوم کے بھائی اور عزیز ریسکیو آفس مرید کے تشریف لائے، جہاں پر نقدی 8 لاکھ ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے عمر کے لواحقین نے ریسکیو اہلکاروں کی خدمت اور ایمانداری کے جذبے کو سراہا اور ریسکیو انچارج رانا اعجاز احمد کا شکریہ ادا کیا۔ ننکانہ صاحب پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ DPO ننکانہ اسماعیل کھاڑے کی ہدایت پر پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم حسن رضا کے خلاف تھانہ سٹی ننکانہ میں رازدنی کا مقدمہ درج ہے، جبکہ DPO ننکانہ اسماعیل کھاڑک نے SHO تھانہ سٹی رائے صدی احمد اور ہمراہ ٹیم کو شاباش دی۔ پنڈ دادن خان میں عوام کی طرف سے SOPs کی خلاف ورزی مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بننے لگی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں پنڈ دادن خان میں SOPs کی خلاف ورزی، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 9 کرونا کیسز پازیٹیو، اسپیشل ایجوکیشن قرنطینہ سینٹر میں 8 افراد جبکہ 18 کے قریب افراد ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ جلال پور شریف پولیس ملازمین کے سیمپل بھی ٹیسٹ کے لیے حاصل کیے گئے ہیں۔ DDHO ڈاکٹر محمد علی ملک کا کہنا ہے کہ کرونا کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر عوام کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ تمام احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے اپنے لیے، اپنے بچوں اور اپنے بزرگوں کی زندگی کے لیے تمام SOPs پر عمل کرنا چاہیے۔ چونیا سے خبر دیتے ہیں، جہاں مائنر مستوال کی بندش سے زمین بنجر ہونے لگی ہے۔ کسانوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، نعرے بازی، نہر میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ چونیا مائنر مستوال بھل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے عرصہ دراز سے بند ہونے، گہلن مستوال اور
اور रज़ईपुर की जमीन बंजर होने लगी। किसानों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। किसानों का कहना है कि माइनर मस्तवाल पानी न आने की वजह से हमारी जमीनें और फसल तबाह हो रही है। किसानों ने वजीर आला पंजाब और DC कसूर से नोटिस लेने की अपील कर दी। कोल्हू में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी, फसलों का नुकसान का खदशा, किसान परेशान हो गए। कोल्हू गिरदो नवाह में शदीद बारिशों की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी रैले आने के बायस पंजाब, दक्की और सिब्बी कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। रोड की बंदिश से कोल्हू आने और जाने वाली छोटी बड़ी गाड़ियां ट्रैफिक में फंस गईं। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा